مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ الهدى بكماله كشف الهدى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نزل الخبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى والزهد قصہ مختصر. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں. اور درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے بندہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت کی برکتیں بھی اسے نصیب ہوتی. قیامت والے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب جس بندے کو عطا کیا جائے گا وہ بندہ اللہ کے فضل و کرم کے سائے میں ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر میری ذات پہ زیادہ درود و سلام پڑھے ہوں گے. تو لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کریں. حصول برکت کے لیے ایک بار سارے مل کر بلند آواز سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. خالق کائنات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا ایمان والے کامیاب ہوئے وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. 18ویں پارے کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا اور یہاں سے چند آیتیں آگے تک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی صفات کو بیان فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے اندر کون کون سی صفت اور کون کون سی خوبی پائی جاتی ہے، وہ کون سے کام کرتے ہیں اور کن کاموں سے اجتناب کرتے ہیں. تو آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو یہ پہلی آیات ہیں ان کے حوالے سے سنیں گے اور آئندہ چند ایک جمعۃ المبارک تک مومنین کی جو صفات بیان فرمائی گئی ان کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر انداز میں مختصر وقت کے اندر ہم کچھ نہ کچھ روایات اور نصیحتیں سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی جو صفات خالق کائنات نے بیان فرمائی اللہ تعالی وہ صفات ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.
اور جن چیزوں سے بچنے کا ذکر کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ بیان فرمایا افلح، اردو زبان کے اندر ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کامیابی، کامیابی حاصل کرنا، کامیاب ہونا۔ اور یہ کامیابی کن کے بارے میں بیان فرمائی؟ ایمان والوں کے بارے میں۔ اب یہاں افلاح کا جو لفظ ہے اردو ترجمے کے اعتبار سے تو ہم اس کا ترجمہ کامیابی نہیں کرتے، لیکن عربی گرامر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، عربی لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو افلاح کا لفظ ہے جو فلاح سے بنا ہے، اس کے معنی کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے اور اس کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ اردو ترجمے کے اعتبار سے تو صرف یہی ہے کہ کامیابی حاصل کی، لیکن حقیقی طور پر اس کا مطلب یہ ہے، فلاح کا جب لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی حاصل کرنا اور دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ کے کرم کا حقدار بن جانا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بس اس نے مطلقاً کامیابی حاصل کر لی، مطلب یہ ہے جس کے اندر یہ صفت پائی گئی، اور آگے جن صفات کا بیان ہوگا، جو بندہ ان چیزوں کو اپنانے والا ہے، جس کے اندر یہ صفات ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی رب کے فضل کا مستحق ہے، آخرت کے اندر بھی رب کے فضل کا مستحق ہے۔ اور ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر قرآن پاک کے اندر بھی اس فلاح کا ذکر کیا۔ قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اب یہاں تک اللہ نے وہ صفات کو بیان کیا، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور فرمایا کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے اس مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے ان کی صفات کو بیان کیا، فرمایا کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، تورات و انجیل زبور رب نے جتنی کتابیں نازل کی ان سب پر ان کا ایمان ہے، اور آخرت کو ماننے والے ہیں۔ ان صفات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے، اگر آپ اس سارے مفہوم کو دیکھیں گے تو سورہ مؤمنون کے اندر 18ویں پارے کے اندر جو ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والوں نے فلاح پائی، وہ سارا مفہوم ہمیں یہاں پہلے پارے کے اندر نظر آتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے،
رب کی ذات کو مانا جائے، اس کے رسولوں کو مانا جائے، اس کی نازل کردہ کتابوں کو مانا جائے، اور پھر رب نے جو مال دیا اس مال میں سے آگے خرچ کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو ایمان لے کر آنے والے ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ہم انہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے دنیا کے اندر بھی انہیں کامیابی عطا کی جائے گی، آخرت کے اندر بھی رب انہیں اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ تو یہاں فلاح کا مطلب یہ ہے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ اور ذرا غور کیجیے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کامیابی کن کے لیے ہے، فلاح کن کے لیے ہے؟ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر گر گڑاتے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر اپنے دل میں رب کا خوف پیدا کرتے ہیں۔ عام طور پر خشوع و خضوع کا لفظ اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے۔ خشوع اور خضوع، فرق دو لفظوں کا ہے، ایک میں شین آتی ہے، ایک میں داد آتا ہے۔ ذرا ان الفاظ کا معنی اور مفہوم سمجھیے۔ خضوع کہتے ہیں عاجزی اور انکساری، اور خشوع انسان کے دل کے اندر رب کا خوف اور انسان کے دل کا رب کی بارگاہ کی طرف جھک جانا، دھیان رب کی بارگاہ کی طرف ہو جانا۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان لوگوں نے کامیابی پائی۔ یہاں صرف نماز کا ذکر نہیں کہ کامیاب ہوئے وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں، یہاں ایک اضافی چیز کا بیان ہے۔ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن فرمایا نماز یوں ادا کرتے ہیں ان کا جسم عاجزی کے ساتھ ہماری بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے، ان کا سر، ان کی آنکھیں، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ ہماری بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے۔ اور جب ان کے دل کو دیکھو تو ان کے دلوں کے اندر ہمارا خوف ہوتا ہے، ہمارا ڈر ہوتا ہے، ان کا دل ہماری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو نماز ادا کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اپنا سر بھی جھکاتے ہیں، اپنی آنکھیں بھی جھکاتے ہیں، اپنے قدم بھی جھکا دیتے ہیں، پورا بدن ہماری بارگاہ میں جھکا کر اپنے دل سے عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، ہمارا خوف دل میں رکھ کر جب نماز ادا کرتے ہیں، فرمایا دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اور یہاں سر جھکانے یا بدن جھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ قیام کے اندر اپنا سر اتنا بہت زیادہ نیچے جھکا دو۔ نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے گی، قیام کے اندر نگاہیں سجدے والی جگہ پر، اور انسان بالکل سیدھا قیام کے اندر بالکل ساکت اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ اور سر جھکانے کا مطلب یہ ہے اس سر سے رب کی نافرمانی نہ کرے، ان آنکھوں سے رب کی نافرمانی نہ کرے، ان کانوں سے رب کی نافرمانی نہ کرے، ان ہاتھوں سے رب کی نافرمانی نہ کرے، پورا بدن رب کی اطاعت کے اندر رہے، اور پھر دل بھی رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہے۔ فرمایا جو اس انداز میں نماز پڑھنے والا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور ذرا غور کیجئے نا، جب مؤذن اذان دیتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ،
آؤ نماز کی طرف، اور آگے پھر نماز سے ملے گا کیا؟ اگلے جملے میں اس کا اعلان کرتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ اور میں نے عرض کیا یہاں فلاح سے مراد صرف دنیا کی کامیابی نہیں، یا صرف آخرت کی کامیابی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ اور اگر احادیث مبارکہ پہ ہم نظر کریں تو نماز پڑھنے کے جو فوائد بیان کیے گئے، عرض کیا گیا حضور یہ بتائیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا۔ اگر کسی شخص کی یہ عادت ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن وقت گزار کے پڑھتا ہے، نماز قضا کر دیتا ہے، فجر کے وقت بستر پہ سویا رہتا ہے، تو حدیث پاک کے اندر مفہوم یہ ہے، فرمایا اس کے اہل میں سے، اس کے مال میں سے، اولاد میں سے رب برکت اٹھا لیتا ہے۔ آج ہم پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، آج ہم گھریلو ناچاکیوں کا رونا روتے ہیں، دل کو سکون اطمینان نہیں ہے، گھر کے اندر سکون اطمینان نہیں ہے، کاروبار کے اندر جو ہے وہ برکت والا معاملہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نماز کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اللہ کیا فرما رہا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو بھی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، انہیں فلاح عطا کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ مؤذن اعلان کر رہا ہے آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور اگر ہم نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ملتا ہے ان تمام پہ نظر رکھتے ہوئے اس کی وضاحت کریں تو مطلب یہ ہے مؤذن اعلان کر رہا ہے اگر اپنے مال میں برکت چاہتے ہو تو نماز کی طرف آ جاؤ، اولاد میں برکت چاہتے ہو نماز کی طرف آ جاؤ، اپنے گھر میں برکت چاہتے ہو نماز کی طرف آ جاؤ، اپنی جان میں برکت چاہتے ہو نماز کی طرف آ جاؤ، اپنی عزت میں برکت چاہتے ہو نماز کی طرف آ جاؤ، اپنے کاروبار کے اندر برکت چاہتے ہو نماز کی طرف آ جاؤ۔ یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ معاشرے میں عزت چاہتے ہو نماز کی طرف آ جاؤ، معاشرے میں مقام چاہتے ہو نماز کی طرف آ جاؤ۔ اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ قبر کے عذاب سے بچنا ہے، نماز کی طرف آ جاؤ۔ قیامت کی عذاب سے بچنا ہے، نماز کی طرف آ جاؤ۔ پل صراط کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہو تو نماز کی طرف آ جاؤ۔ رب کی جنت کا ثواب کرنا چاہتے ہو تو نماز کو اختیار کرو، اور سب سے بڑھ کر یہ رب کا دیدار چاہتے ہو تو نماز کو ادا کیا کرو۔ مطلب یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا مطلب صرف یہ نہیں کہ رب آخرت کے اندر کرم کرے گا، وہاں تو کرے گا، لیکن نماز کی برکت یہ ہے تمہارے دنیا کے کام بھی رب سارے سیدھے کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا دنیا اور آخرت ان دونوں میں فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں تو رب فرماتا ہے نماز کی طرف آؤ، خشوع اختیار کرو۔ تمہارا کام ہے 5 وقت پابندی سے میری بارگاہ میں جھکنا، تو جب تم میرے لیے جھکو گے تو میں تمہیں بلندی بھی عطا کروں گا، دنیا میں بھی چین دوں گا، آخرت میں بھی چین دوں گا۔ لہذا نیت کیجیے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے رب کی رضا پانے کے لیے، کامیابی کے لیے نماز کی پابندی کریں گے، اور نماز کو جو بندہ پکڑتا ہے پھر نماز اسے ایسا پکڑے گی کہ جنت کے اندر پہنچا کر ہی دم لے گی۔ تو لہذا انتہائی ضرورت اس چیز کی ہے جہاں ہم دیگر کاموں کی پابندی کرتے ہیں نماز کی طرف دھیان دیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے ہمیں سچا نمازی بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔